اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال الذين لا يعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہمارے ساتھ یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کی بات کی طرح تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں قد بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے انا ارسلناک بالحق بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں ولن ترضى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الیہود ولن نصارى یہودی اور نہ عیسائی حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی قل ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک قل ان ھدی اللہ والہدی قل ان ھدی اللہ هو الہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم ما لک من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یتلون حق تلاوتی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ اور مشرکین کے بے جا اعتراضات کا ذکر تھا اور ان آیات میں بھی بے جا اعتراض کا ذکر ہے اسی طرح کفار کا بے جا مطالبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق رافع نامی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کرے اور ہمیں کہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کرے جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے تاکہ ہم
تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر کے یا کوئی نشانی ظاہر کر کے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرب کے بعض لوگوں نے کی تھی، بہرحال ان میں سے کسی نے بھی کی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے علم اور جہل قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں اور رسالت کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے اور بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، او تأتینا، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی جس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم پر واضح ہو جائے۔ یہ ان کا مطالبہ انتہائی لا علمی اور جاہلیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لو، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور جو کمالات رکھے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور جو کمالات پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو اور پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر ایمان لو اور اس کی اتباع کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اگر خود آواز دے کر کہہ دیں تو یہ ساری ختم ہو جاتی۔ کیا؟ تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ او تأتینا آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ تو آیات کا ایک معنی حسی ہے اور ایک معنی معنوی ہے۔ آیات کا حسی معنی معجزہ ہے کہ خرق عادت کے طور پر اطلاق قرآن کریم یا دیگر آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے۔ اگر حسی کے معنی لحاظ سے آیات کا مطلب لیا جائے تو یہ مفہوم ہوگا کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ 15ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو مشرکین نے کہا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ایسی کتاب لے کر آئیں نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں۔ اس قسم کے لا یعنی سوالات اور مطالبات کرتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار معجزات ان کے ساتھ مبارک پر ظاہر فرمائے، ان کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائے۔ اور اگر آیات کا مطلب معنوی لحاظ سے لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو سکتی ہے تو ہم پر آیات یعنی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایسا کہنا بھی انتہائی جہالت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لیے اپنے بندوں میں سے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر وہ اپنے پیغام کو رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اور اگر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ آیات نازل کرے تو نبوت اور رسالت کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا،
لہذا ایسا مطالبہ کرنے والے بالکل بے علم اور جاہل لوگ ہوتے ہیں، چونکہ اس قسم کے لا یعنی سوالات سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرمایا اور کہا کہ یہ معاملہ صرف آپ سے نہیں ہے، اس طرح کے سوالات آپ سے نہیں ہو رہے، بلکہ ایسے جاہلانہ باتیں پہلے لوگوں نے بھی کی تھی اپنے پیغمبر، اپنے رسولوں کے ساتھ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔